تاریخ میں کچھ سال ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ 1453 بالکل ایسا ہی ایک سال تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک قدیم سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ایک نئے عالمی دور کا آغاز ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ 15ویں صدی میں یورپ کے کنارے پر واقع ایک شہر قسطنطنیہ کے گرنے کا سمندر پار ایک بالکل نئے براعظم یعنی امریکہ کی دریافت سے آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آئیے اس دلچسپ کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ قسطنطنیہ آخر اتنا اہم کیوں تھا، پھر یہ جانیں گے کہ کیسے ایک نوجوان سلطان نے اسے فتح کرنے کی ایک شاندار منصوبہ بندی کی، اور سب سے اہم بات کہ کیسے اس ایک شہر کے زوال نے پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا اور ایک نئی دنیا کی دریافت کی راہ ہموار کی۔ تو ہماری کہانی کا مرکز ہے ایک شہر قسطنطنیہ، لیکن یہ کوئی عام شہر نہیں تھا۔ یہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک ایک عظیم سلطنت کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ یوں سمجھے کہ قسطنطنیہ کو نیا روم کہا جاتا تھا اور یہ عیسائی دنیا کا مرکز تھا۔ اس کی لوکیشن اتنی زبردست تھی کہ یہ یورپ اور ایشیا کے بیچ تجارت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے جو دیوا ہیکل دیواریں بنائی گئی تھیں وہ اتنی مضبوط تھیں کہ 1000 سال تک اسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا رہا، اور اس کے تاج کا ہیرا تھا آیا صوفیہ، جو اس وقت کی انجینئرنگ کا ایک ناقابل یقین شاہکار تھا۔ اب اس کہانی میں ایک اور اہم کردار کی انٹری ہوتی ہے، ایک نوجوان اور پرعزم حکمران جو اس ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، اور وہ تھے عثمانی سلطان محمد ثانی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا تو ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ سوچے ذرا، صرف 21 سال کی عمر میں انہوں نے ایک ایسا کام کرنے کی ٹھانی جسے صدیوں سے بڑے بڑے حکمران نہیں کر سکے تھے۔ ان کی حکمت عملی صرف فوجی طاقت پر نہیں تھی، یہ ایک مکمل سوچا سمجھا منصوبہ تھا جسے ہم گرینڈ اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا قدم، انہوں نے پڑوسی ریاستوں سے امن معاہدے کر کے اپنی سرحدیں محفوظ کیں۔ پھر انہوں نے ٹیکس بڑھا کر اور معیشت کو کنٹرول کر کے جنگ کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ اکٹھا کیا، اور آخر میں انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی فوج تیار کی اور سب سے جدید ٹیکنالوجی پر پیسہ لگایا۔ تو ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اور پھر اپریل 1453 میں تاریخ کے سب سے بڑے اور فیصلہ کن محاصروں میں سے ایک کا آغاز ہو گیا۔ قسطنطنیہ کی دیواروں نے ان گنت حملوں کو ناکام بنایا تھا، لیکن اس بار صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اس بار قدیم دفاع کا مقابلہ ایک نئی تباہ کن طاقت سے تھا، اور وہ طاقت تھی بارود کی۔ اور اس نئی ٹیکنالوجی کا مرکز تھا اوربان نامی ایک ہنگیرین انجینئر۔ اس نے پہلے اپنی خدمات بائزنٹینیوں کو پیش کیں، لیکن وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے، تو وہ سیدھا سلطان محمد کے پاس چلا گیا، جنہوں نے اس موقع کو فوراً پہچان لیا۔ اوربان نے جو توپ بنائی اس کا نام بسیلیکا تھا۔ یہ ایک دیوہیکل ہتھیار تھا جو 1200 پاؤنڈ یعنی تقریباً 544 کلوگرام وزنی پتھر کے گولے فائر کر سکتا تھا۔ ان گولوں کی گھنگراہٹ میلوں دور تک سنی جاتی تھی، اور انہوں نے شہر کی 1000 سالہ پرانی دیواروں میں شگاف ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن سلطان محمد کی ذہانت کا سب سے بڑا مظاہرہ ان کا سب سے غیر متوقع قدم تھا۔ جب شہر کے بحری دفاع نے، جو ایک بڑی زنجیر سے محفوظ تھے، ان کی بحریہ کو روکا، تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی پوری بحریہ کو لکڑی کے تختوں پر چربی لگا کر پہاڑیوں کے اوپر سے کھینچ کر شہر کی بندرگاہ گولڈن ہارن میں اتار دیا۔ یہ ایک ایسا ماسٹر سٹروک تھا جس نے محافظوں کے حوصلے پست کر دیے اور جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ 53 دن کے شدید محاصرے کے بعد 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح ہو گیا، لیکن یہ صرف ایک شہر کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک نئی سلطنت کے نئے دارالحکومت کا آغاز تھا۔ فتح کے بعد شہر کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس کا نام استنبول رکھا گیا اور یہ طاقتور سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا۔ اس تبدیلی کی سب سے بڑی علامت آیا صوفیہ تھی، جسے ایک شاہی مسجد بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیشن گوئی کی تکمیل تھی، لیکن دوسری طرف عیسائی یورپ کے لیے یہ ایک ایسی تباہی تھی جس نے پورے براعظم میں خوف کی لہر دوڑا دی۔
سلطان محمد فاتح نے شہر میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کافی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ملت نظام متعارف کرایا جس کے تحت عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے مذہبی معاملات خود چلانے کی پوری آزادی دی گئی۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک بہت ہی جدید انتظامی سوچ تھی جس نے ایک کثیر الثقافتی اور کثیر المذہب سلطنت کو مؤثر طریقے سے چلانے میں بہت مدد دی۔ اور اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ابتدائی سوال پر، ایک شہر کے زوال نے پوری دنیا کو آخر کیسے بدل دیا؟ اس کا جواب چھپا ہے تجارت میں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ایشیا سے یورپ تک کے جو زمینی تجارتی راستے تھے وہ مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں آ گئے۔ عثمانیوں نے ان راستوں پر بھاری ٹیکس لگا دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرق سے آنے والی چیزیں جیسے مسالے اور ریشم یورپ میں بہت ہی زیادہ مہنگی ہو گئیں، اور تو اور یہ سفر بھی غیر محفوظ اور ناقابل اعتبار ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے، جب یورپ کے لیے مشرق سے تجارت کے منافع بخش زمینی راستے عملی طور پر بند ہو گئے تو انہیں ایک متبادل تلاش کرنا ہی تھا، اور وہ متبادل تھا سمندر۔ اور اس کا اثر حیرت انگیز طور پر بہت تیز ہوا۔ 1453 میں قسطنطنیہ گرا۔ اس کے صرف 4 دہائیوں بعد 1492 میں اسپین نے کرسٹوفر کولمبس کو مغرب کی طرف بھیجا، اس امید پر کہ وہ ایشیا تک ایک نیا سمندری راستہ ڈھونڈ لے گا، لیکن اس کے بجائے اس نے ایک نئی دنیا دریافت کر لی، اور اس کے صرف 5 سال بعد پرتگال کے واسکو ڈی گاما نے افریقہ کا چکر لگا کر ہندوستان تک سیدھا سمندری راستہ کھول دیا۔ ان سمندری سفروں نے ایک نئے عالمی دور کا آغاز کیا۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی، یہ ثقافتوں، خیالات اور لوگوں کا ایک عالمی تبادلہ تھا۔ قسطنطنیہ کے زوال سے جو ضرورت پیدا ہوئی تھی، اسی نے ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھی جو پہلے سے کہیں زیادہ آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ نپولین کا یہ قول آج بھی اس شہر کی لازوال اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ 1453 میں ایک شہر کا زوال صرف ایک باب کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ چنگاری تھی جس نے ہماری جدید باہم مربوط دنیا کی آگ کو بھڑکایا۔